ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان. غالب کو پتہ لگ جاتا تھا کسی قسم کے لوگ آنے والے ہیں. آیت 26 سے ہے سورہ ہود آیت 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ افلا تذکرون. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا. اللہ عالم بما فی انفسہم انی ذل من الظالمین. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے نوح کو بھیجا، اور لقد یہاں بھیجا ہے کی بجائے یقین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بس یوں ترجمہ کیا جائے گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ انی لکم نذیر مبین، یہ کہتے ہوئے، یہ الفاظ میں ظاہر نہیں فرمایا گیا، لیکن بسا اوقات قرآن کریم ان الفاظ کو بیچ میں سے حذف کر دیتا ہے، ضرورت نہیں رہتی ان کی۔ قوم کی طرف بھیجا انی لکم نذیر مبین، گویا یہ کہتے ہوئے کہ میں یقیناً تمہاری طرف ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ہرگز کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں یقیناً تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا، پس ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، یا من قومہ کو میرے ساتھ یوں بنے گا فقال الملأ، ان سرداروں نے کہا، الذین کفروا، یعنی ان کے سرداروں نے، کفروا من قومہ، جنہوں نے اس کی قوم میں سے کفر کیا۔
تو دو طرح سے ترجمے ممکن ہیں، ایک یہ کہ وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، دوسرا بنتا ہے ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسے ایک شخص انسان کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم تجھے اس کے سوا کچھ نہیں پاتے کہ تیری ان لوگوں نے پیروی کی ہے جو ظاہراً ہم میں سے کمینے لوگ ہیں، اراذلنا، اور بادی الرائے ظاہر و باہر صاف دکھائی دیتا ہے، اس پہ کسی غور کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، یہ سارے معنی بادی الرائے میں آ جاتے ہیں۔ بس ہم میں سے وہ جنہوں نے تیری پیروی کی ہے وہ تو ظاہر و باہر کمینے لوگ ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تیرا اپنے اوپر کوئی بھی فضل نہیں دیکھتے، یعنی تجھے اپنے اوپر کسی قسم کی ہم نہیں دیکھتے کہ تجھے ہم پر کوئی فضیلت بھی ہو۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نظنکم کاذبین میں تجھے نہیں تمہیں ہے، یعنی ساری قوم مومنوں کی ہے وہ مخاطب ہو گئی۔ بل نظنکم کاذبین، ہم تو تم لوگوں کو سب کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارائیتم، اب دیکھیں یہاں اب دوبارہ میں واپس لے کے جاتا ہوں اس آیت کے شروع سے۔ پہلے ضمیر واحد کی طرف جا رہی تھی، پھر رفتہ رفتہ جمع کی طرف بدلی ہے، اس لیے اس طرز بیان پر غور دوبارہ ضروری ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی نوح کو مخاطب کر کے انہوں نے قوم نے یہ کہا، قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں پاتے۔ وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، مگر یہ کہ وہ ہم میں سے کمینے لوگ ہیں۔ اور کھلی بات ہے، کوئی قابل غور بات نہیں، صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ کمینے لوگ ہیں۔ وما نرا لکم، اب ان سب کو گویا مجموعی طور پر مخاطب کیا گیا یہاں سے کہ اے وہ لوگو، یعنی نوح اور اس پر ایمان لانے والو، وما نرا لکم علینا من فضل، ہم تمہیں تمہاری اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح نے جواب دیا، قال یعنی اس نے کہا، اے میری قوم ذرا بتاؤ تو صحیح، بھلا بتاؤ تو صحیح، یہ غور تو کرو۔ ارائیتم میں یہ سارے معنی ہیں، دیکھنا، سمجھنا، پانا، بتانا، غور کرنا۔ موقع محل کے مطابق ترجمہ کچھ بھی کیا جائے، جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں وہ سارے اس ترجمے میں داخل ہوں گے، اس لفظ ارائیتم میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی ارائیتم میں نہیں، ارائیتم کا محاورہ ہے ایک، اس میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں۔ بس غور تو کرو یا دیکھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ، اگر میں کھلے نشان پر، ایک ایسے کھلے نشان پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتاً، اور اس نے مجھے بہت رحمت عطا فرمائی ہو، من عندہ اپنی طرف سے، فأمیت علیکم، پس یہ بات تم پر تمہیں دکھائی نہ دے، پوشیدہ رہ گئی ہو۔ امیت علیکم، تم پر یہ بات پوشیدہ رہ گئی ہو، تم اسے دیکھ نہ سکو۔ بس دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال یا قوم ارائیتم، اس نے کہا ہے میری قوم بتاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کہ اگر
خدا کی طرف سے مجھے، میرے رب کی طرف سے مجھے بہت عظیم الشان نشان ملا ہو اور رحمت بھی بہت مجھ پر نازل فرمائی گئی ہو اسی کی طرف سے، اور تم اس بات کو نہ دیکھ سکو، اس کو دیکھنے سے محروم رہ جاؤ۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا کوئی صورت ہے کہ ہم اسے تم پر واجب کر سکیں، تم پر اس بات کو لازم کر سکیں، جبکہ تم اسے سخت ناپسند کرتے ہو کیونکہ تم اس کو جھوٹا دیکھ رہے ہو۔ یہ وہی طرز بیان ہے جو حضرت شعیب کے تعلق میں قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے فرمائی گئی، لیکن یہاں اس مضمون کو اپنے حوالے سے بیان کرنے کی بجائے دشمن کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت شعیب نے کہا تھا کہ تم کیسے ممکن ہے کہ تم ہم پر ایک عقیدہ زبردستی ٹھونس دو جبکہ ہم اسے پسند نہیں کر رہے۔ کوئی تلوار تفنگ، کوئی تیر اس کام طاقت نہیں رکھتا، کوئی جبر یہ طاقت نہیں رکھتا کہ گردن کو خم کر کے دل کو بھی قائل کر لے۔ جب دل نہ چاہیں تو جتنا جبر کیا جائے اتنا ہی دل میں رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے کمزور بھی ہوں انہیں بھی اس رد عمل کے نتیجے میں نئی طاقت مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کمزور ہوں ان کا دل پہلے ہی مومن نہیں ہوتا، صرف سر ہی ہوتے ہیں اونچے، تو جہاں ان کے سر ٹیڑھے کیے گئے دل بھی ساتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، گویا کہ سر دل کی پیروی کرتا ہے اصل میں۔ چنانچہ ارتداد کی کہانی آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر جگہ آپ کو وہی لوگ جبر کے نتیجے میں بڑے شرح صدر کے ساتھ مرتد ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جو پہلے ہی بے ایمان لوگ تھے، بطور منافق زندگی بسر کر رہے تھے، نہ ان کا کردار مومنانہ تھا، نہ اٹھنا بیٹھنا مومنوں میں تھا۔ گندے لوگ گندے لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، مالی قربانی میں صفر، جانی قربانی میں صفر، نام کی چودراہٹ ایک بنا رکھی تھی، یعنی جماعت میں آتے تھے اس سے فائدے کے لیے، اس سے استفادے کے لیے، یا اگر اونچے لوگ ہیں بظاہر تو اپنی عزت بنانے کے لیے، غیروں سے بھی عزت لیا کرتے تھے۔ جب بھی ابتلا آئے ہیں یہ لوگ یکدم ہاتھ سے جاتے رہے، یا وہاں پہنچ گئے جہاں ہمیشہ سے تھے۔ تو یہ جو مضمون ہے حضرت شعیب والا یا حضرت نوح والا، یہ اس سے غلط ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبر جو ہے وہ اندرونے کھول دیتا ہے ان لوگوں کے جن کے دل پہلے ہی بے ایمان تھے، مگر جبر نے ان کے اس گند کو کھول کر باہر نکال دیا، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ، بلکہ بدتمیزی اور بدخلقی میں اور احمدیوں پر ظلم کرنے میں پہلے سے ان سے بھی بڑھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو جبر نے نہیں تبدیل کیا ان کو، جبر نے ان کا پول کھولا ہے۔ وہ لوگ جو جبر کی وجہ سے کمزور ہو کر باہر چلے جائیں لیکن دل میں ایمان ہو، وہ ضرور روتے پیٹتے واپس آتے ہیں، ان کی زندگی کا چین اٹھ جاتا ہے، ان کو امن نصیب نہیں ہوتا، پھر ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں۔ بس حضرت نوح کا یہ قول یا حضرت شعیب کا یہ دعویٰ بالکل درست ہیں کہ جبر کو ایمان پر کوئی بھی رسوخ نہیں، کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن حضرت شعیب نے تو کہا تھا ہمیں کس طرح کر سکو گے جبکہ ہمارے دل وہ جو بات پسند ہی نہیں کرتے، ہمیں کس طرح جبراً تم اپنا دین دے دو گے، کیسے ہمیں اپنی ملت میں لوٹا دو گے۔ حضرت نوح نے ان کے دل کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ پہلو ایسا ہے جو غالباً کفار کے لیے سمجھنے کے زیادہ قریب ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اب بتاؤ تو صحیح، مجھے تم جھوٹا سمجھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے نہ کوئی بینہ اتری، نہ کوئی رحمت نازل ہوئی۔ اب بتاؤ ہم کیسے تم پر اپنا ایمان واجب کر سکتے ہیں، اپنے اوپر ایمان لانا واجب کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔
بس یہ دلیل دو طرفہ کام کرنے والی ایسی ہے جو ہمیشگی کی دلیل ہے، اس میں زمانے کے لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور یہ بھی تو دیکھو میری قوم کہ میں تم سے کسی مال کی طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ یہ جو ہے مال کی طلب نہیں کرتا، یہ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے اور جگہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آیا ہے، اور ساتھ ہی طلب مال ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اس لیے یہ جو بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی نبی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اور جو مال طلب کرتا ہے مومنوں سے طلب کرتا ہے، اور مومنوں سے جب طلب کرتا ہے تو مومنوں ہی پر خرچ کرتا ہے، اور ان ایمانی تقاضوں پر خرچ کرتا ہے جو بعض صورتوں میں مال خرچ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جہاد ٹھونسا جا رہا ہے، طرح طرح کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، بعض لوگوں کے مال لوٹے جا رہے ہیں، ان پر خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ پس جو بھی خرچ ہے وہ دین کے تقاضوں کے نتیجے میں ان لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے جو خود قربانیاں بھی کر رہے ہیں۔ پس اس پہلو سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی اپنے لیے کسی مال کا طلبگار نہیں ہے، اور اس قوم کو یہ کہنا تو اور بھی زیادہ مضبوط دلیل ہے جو ابھی دعویٰ کر بیٹھی تھی کہ تمہیں ہمارے کمینوں نے قبول کیا ہے، جو ذلیل اور بالکل دولت سے عاری اور ہر فضیلت سے خالی ہیں۔ تو حضرت نوح کہتے ہیں کہ مجھے تو مالوں کی تو تمنا ہی کوئی نہیں، نہ میں نے مانگا، تو اگر مال کی تمنا ہوتی تو میں ان کو نیچا دیکھتا جو تمہیں نیچے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں تو اس حرص سے عاری ہوں، بالکل خالی ہوں، میرے نزدیک عزت کے معیار اور ہیں۔ پس تم جن کو غریب جان کے ان کو حقارت سے دیکھ رہے ہو، مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے، مجھ میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ میں انہیں حقارت سے دیکھوں، کیونکہ تمہاری صفات مختلف ہیں، میری صفات مختلف ہیں۔ پس فرمایا وما انا، یہ مضمون آپس میں ملے ہوئے ہیں دونوں۔ ہاں، مالا کہہ کے لا اسألکم علیہ مالا ان اجریہ الا علی اللہ، یہ بیچ میں ڈالا گیا ہے۔ میرا تو اللہ پر اجر ہے اور اللہ کے سوا میں کسی سے اجر نہیں چاہتا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں کسی صورت میں بھی ما انا کا جو مضمون ہے اس میں ہے دھتکارنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی پہلو سے یہ نہیں فرمایا کہ میں دھتکاروں گا، نہیں، یہ ایک اپنی دائمی حالت بیان کی ہے۔ میری ذات میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ میں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں ان کو تخفیف کی نظر سے دیکھوں، دھتکارنے والا بن جاؤں۔ انہم ملاقو ربہم، یقین یہ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اس میں ان کی اصل عزت اور ان کے مرتبے کو بیان فرما دیا کہ مال والی تو بات ہمارے اندر ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو مال کو بالکل بے حقیقت اور بے معنی چیز سمجھتے ہیں، اور چونکہ اللہ ہی پر ہمارا اجر ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بڑے لوگ ہیں، اس لیے جس سے اجر وابستہ ہے اگر اس کے پیاروں کو دھتکار دیا جائے تو وہ اجر بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ یعنی کوئی ممکن پہلو ہی نہیں رہا جس کی روح سے ایک نبی اپنے قوم کے غریبوں کو جو ایمان لانے والے ہوں تخفیف کی نظر سے دیکھے یا انہیں دھتکار دے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تو تم لوگوں کو بہت ہی جاہل سمجھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔
کیونکہ یہ جو دو دلیلیں دی ہیں یہ بڑی قوی دلیلیں ہیں اور یہ دشمن کو کھلم کھلا جاہل ثابت کر رہی ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدتُّهُمْ۔ دوسرا یہ پہلو کہ تم طاقتور لوگ ہو اور مضبوط ہو، تم سے ڈر کے مارے میں ان سے سلوک کروں۔ مشکل یہ ہے کہ تم سے بالا طاقتور ایک ہستی ہے جس سے میں بچ نہیں سکوں گا اگر یہ کروں گا تو، مطلب ہے چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ میری ذات میں یہ بات، نہ میرے فائدے میں یہ بات، اور نہ میں یہ بات اختیار کر کے ضرر سے بچ سکوں گا۔ بس جتنے پہلو میں ہیں ایک طرز عمل اختیار کرنے کے، وہ تمام پہلو مفقود ہیں جن کی خاطر ایک بات کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ تو اس بات کو بالکل ناممکن کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ انبیاء اپنی قوم کے ظاہراً چھوٹے دکھائی دینے والے لوگوں سے کسی قسم کا ذل تعمیر سلوک کریں۔ افلا تذکرون، بس تم کیوں نصیحت نہیں پڑھتے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ جہاں تک ان کے لیے عزت کرنے کا تعلق ہے، فرمایا کہ وہ تمہیں بھی، تمہارے پاس بھی ہمارے لیے عزت کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ میں یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ہے، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور غیب کے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، غیب کا علم ہی خزانے پانے کے مترادف بات ہے۔ کوئی شخص بھی آج غیب کا علم حاصل کر لے تو دنیا کا امیر ترین انسان بن سکتا ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان سے بالا ہستی ہوں اور فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں ہرگز نہیں، ولا اقول للذین تزدری، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں ذلیل دیکھتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کبھی اچھی بھلائی کی بات نہیں دے گا یا اموال نہیں دے گا۔ خیر فضل کے مقابل پر مال کے معنوں کے زیادہ قریب ہے، اور فضل رحمت کے مقابل پر مال کے معنوں کے زیادہ قریب ہے۔ بس خیر اور فضل یہ عام بھی ہیں مگر اپنے اندر مال کے معنی بھی رکھتے ہیں۔ تو اس موقع اور محل کے مطابق خیر سے مراد بھلائی بھی ہے، یعنی ان معنوں میں کہ اللہ ان کے حال بہتر نہیں کر دے گا۔ تم ان کو آج کمینہ دیکھ رہے ہو، اور میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ خدا کبھی ان کے حال بہتر نہیں کرے گا۔ جب منفی میں زور ہو، نفی میں زور ہو، تو مثبت میں بھی زور مقابل پر آ جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کر دے گا، ان کو خیر بھی دے گا دنیا کی اچھے معنوں میں، بھلائی کے معنوں میں، اور ان کو دولتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ کی ظاہر پر نگاہ نہیں ہوتی ان معنوں میں، دیکھتا تو ظاہر کو بھی ہے، مگر جو قابل قدر چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو دل میں ہیں۔ ظاہر کیسا ہی قابل قدر ہو، اگر دل میں قابل قدر باتیں نہ ہوں تو اللہ کے نزدیک ظاہر کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اور ظاہر کتنا ہی بدحال ہو، اگر باطن اچھا ہے تو اللہ کو اس بدحالی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی ان معنوں میں کہ اس کی وجہ سے اس کے باطن کا پیار اور محبت منفی طور پر متاثر نہیں ہوتی۔ اللہ اس پیار اور محبت میں کمی نہیں فرماتا جو باطن کی خوبصورتی اس کا طبی تقاضا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اللہ عالم، انی اذا لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں بلا تاخیر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا اس پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہے۔ اگر میں ان کو چھوڑ دوں اور تم جیسا کہ کہتے ہو ان سے ذلیل سلوک کروں تو بلا تاخیر بلا توقف میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، دلیلیں بہت زبردست دیتے تھے حضرت نوح۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اے نوح قد جادلتنا، تو نے واقعتاً خوب ہم سے جھگڑا کر لیا، جتنی بحثیں تو کر سکتا تھا کر لیں۔ فاکثرت جدالنا، یعنی تیری دلائل میں زور بھی بڑا نظر آ رہا ہے، خوب تو نے زور مارا ہے دلائل میں، مناظرے میں۔ فآتنا بما تعدنا، بس اب کیا باقی بات کیا رہ گئی ہے؟ ہم وہیں کھڑے ہیں اور تو مان چکا ہے کہ تو ہم پر جبراً اپنا ایمان ٹھونس نہیں سکتا، تو پھر رہ کیا گیا ہے؟ مناظرے ختم، اب وہ عذاب لا کے دکھا جس کی تو باتیں کرتا ہے۔ ان کنت من الصادقین، تعدنا ہمیں ڈراوے دیتا ہے، ہمیں جن چیزوں سے ڈراتا ہے یا وعدہ دیتا ہے، مگر یہاں ڈراوے کے معنوں میں یہ وعدہ ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم پر وہ عذاب لائے گا، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں، اس لیے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو عذاب لے آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے بہرحال، وما انتم بمعجزین، کہ تم غالب آنے والے لوگ نہیں ہو۔ یہاں معجزی ہے نہیں فرمایا کہ اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ معجزین کا تعلق زمین سے بھی ہے، اہل ایمان سے بھی ہے، اور اللہ کی تقدیر سے بھی ہے، اس لیے کسی ایک طرف ضمیر نہیں پھیری، تو اس کا ترجمہ غالب کے لفظ سے زیادہ بہتر ہوگا اردو میں، کہ تم غالب آنے والے بہرحال نہیں ہو، تمہاری کوئی تدبیر بھی کسی چیز کو بھی عاجز نہیں کر سکے گی۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میرے اختیار کا تو یہ حال ہے کہ میں چاہوں بھی تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جو کچھ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو تو اللہ یہ فیصلہ کرے کہ تمہیں وہ گمراہ کر دے گا، گمراہ ٹھہرا دے گا، یعنی خدا کے فیصلے کے نتیجے میں نہیں، خدا کے علم کے نتیجے میں، کیونکہ وہ یعلم ما فی قلوبکم، وہی مضمون ہے جو غریبوں کے تعلق میں تھا، وہ ان ظالموں کے تعلق میں بھی ہے، وہ تمہارے اندر کے حال جانتا ہے، اور اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ تم بدبخت لوگ ہو، تم کسی صورت باز آنے والے نہیں ہو، تو میں جو چاہوں کر لوں، میری کوئی نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، تو کہہ دے کہ اگر میں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے تو پھر میرے جرم کی پاداش مجھ پر ہی ہوگی، میں اس کی پاداش کیا کہتے ہیں، پاداش اٹھاؤں گا یا پاداش مبتلا ہوں گا، اس کی پاداش میں وہ مارا گیا یہ تو ہے، لیکن پاداش کے ساتھ ورب کیا آتا ہے کسی کو علم ہے؟ میرے ذہن سے اتر گیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں لفظ۔ اس جرم کی سزا میں ہی پاؤں گا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ فعلی اجرامی، تو اس جرم کی سزا مجھ پر ہی ہے، اس جرم کی پاداش مجھ پر ہی ہے پڑے گی۔ وانا بریء مما تجرمون، اور جو تم جرم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، بہرحال اس کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ
مگر یہاں یہ آیت ہے بیچ میں، یہ ایک جملہ معترضہ ان معنوں میں ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ خطاب اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو چکا ہے۔ پہلی مثال دے کر اس کا انجام بیان کرنے سے پہلے بیچ میں اب بدل گیا ہے مضمون، مضمون تو وہی ہے، مخاطب بدل گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نوح سے یہ سلوک کیا تھا۔ ام یقولون افتراہ، وہ رسول اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں، یہی ایسے ہی لوگ کیا رسول اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس نے خدا پر افتراء کا گھڑ لیا ہے؟ اے رسول قل ان افتریتہ، ان سے کہہ دے کہ اگر میں نے افتراء کیا ہو یعنی اللہ پر، فعلیہ اجرامی، بس میرا جرم مجھ پر پڑے گا، وانا بری مما تجرمون، اور جو کچھ تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ پہلا جو مضمون تھا اس میں حضرت نوح تو سب کچھ کہہ چکے تھے، بات ختم ہو چکی تھی، آخر فیصلہ یہی ٹھہرا تھا کہ اب عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں یاد دلا کر فرمایا جا رہا ہے کہ تو بھی ان کو کہہ دے کہ میرا اگر میں جھوٹا ہوں تو بس میرا جرم تو پھر خدا پر ہے، وہی فیصلہ کرے گا، اور تم جھوٹے ہو تو تم بچ نہیں سکتے، اور میں اس سے بری ہوں گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، وہ جو لمبا مناظرہ گزرا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بس پھر جو خدا سے عذاب خدا کا جو عذاب ہمیں دکھانا ہے وہ اب دکھا دو، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پہ وحی فرمائی۔ اوحیا الی نوح، نوح پر یہ وحی کی گئی، انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب تیری قوم میں سے اس کے سوا جو ایمان لے آیا ہے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، پس جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بے چین نہ ہو، جو مومن تجھے ملنے تھے مل چکے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں ان کے مقدر میں اب ایمان لانا نہیں ہے، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان کی وجہ سے بے وجہ بے چین نہ ہو۔ اب بے چین نہ ہو کا مضمون کیا ظاہر کر رہا ہے یہاں؟ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بے چین نہ ہو، یہ وعید کے قریب آنے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب جب کہ معاملہ نتھر چکا ہے، کافر لوگ الگ ہو چکے ہیں کلیتاً، اور اب ان کو عذاب سے کوئی چیز بھی مانے نہیں رہی، اس لیے جو اتنا وہ انہوں نے ستانا ہے چند دن ستا لیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری نظر کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنا، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، یعنی ہم اس کشتی پر نظر رکھیں گے تاکہ ٹھیک بنے اور جو خدا کا منشا ہے اس کے مطابق ہو، اور جیسے جیسے ہم ہدایت دیتے ہیں اس طرح کشتی بنا۔ اب اتنی بڑی کشتی جس نے بے شمار لوگوں کو اور جانوروں کو سنبھالنا تھا، اس میں کئی خانے بھی ہونے ہوں گے، بڑی ضرورت کی چیزیں رکھنی تھیں، تو یہ پہلی اتنی عظیم کشتی بنائی گئی ہے اس زمانے میں، جس کے بعد 1000 سال بعد تک بھی، بلکہ 2000 سال تک بھی اتنی بڑی کشتی نہیں بنائی گئی، کیونکہ اس حجم کی جو کشتی بتائی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی اتنی بڑی کشتی نہیں بنا کرتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انجینئرنگ کا کام خود سنبھال لیا ہے، ورنہ کیلکولیشن وہ کر نہیں سکتے تھے لوگ بیچارے، ان کو پتہ کہ جتنی بڑی کشتی ہو اتنا ہی کمزوری ہوتی جاتی ہے اس میں، یعنی پھٹے چھوٹی کشتی میں جو کام آ جاتے ہیں اس سے اگر بڑی کشتی بنائے تو وہ پھٹے بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پتلی چیز ہو جتنی بڑی بنائیں گے اس سے اتنا جلدی اس کے ٹوٹنے کا خطرہ، اور جتنی بڑی چیز ہو اتنا ہی موٹا اور مضبوط
اگر لکڑی کی بات کریں تو لکڑی کے پھٹے چاہیے اس کے لیے، اور پھر کیل بھی اسی طرح مضبوط ہونے چاہیے. تو یہ کیلکولیشنز کرنے کے باقاعدہ طریقے ہیں، اور وہ طریقے حضرت نوح اور آپ کی قوم کو آتے نہیں تھے. یہ بھی ایک نشان ہے. اتنی بڑی کشتی بنا کر اس کشتی کا ان کو سنبھالے رکھنا، یہ ایک بہت بڑا خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ہے. چنانچہ اس نشان کی طرف یہ آیت روشنی ڈال رہی ہے کہ ہماری نظر کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا. وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اب ان کے متعلق مجھ سے خطاب نہیں کرنا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے تب تک اس کا ایک یہ بھی معنی بن جاتا ہے کہ ان کے انجام کا خطرہ محسوس کر کے اب تمہیں بے چین نہیں ہونا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور مجھ سے ان کی حمایت میں کوئی خطاب نہیں کرنا. انہم مغرقون، وہ تو یقیناً اب غرق ہو جانے والے ہوں گے، غرق ہو جانے والے ہو چکے ہیں. مغرقون جنہیں غرق کیا جائے گا، بس ان لوگوں میں داخل ہو چکے ہیں جنہیں غرق کیا جائے گا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، بہت لمبا عرصہ لگا ہوگا اس کشتی کو بنانے میں، اور جب بھی اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تھے، یعنی اس کے پاس سے گزرتے تھے، سخروا منہ، وہ اس سے مذاق کیا کرتے تھے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے ہنسی کرتے ہو تو ہم بھی تم سے ہنسی کریں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم کرتے ہو. فسوف تعلمون، پس تم ضرور جان لوگے یا عنقریب جان لوگے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم، اور اس پر ایک ایسا عذاب آئے جو پھر آ کر ٹھہر جانے والا ہو، وہ پھر آنن فانن ہو نہ گزرے بلکہ ٹھہر جائے. جہاں تک وہ تیز تند ہوائیں آتی ہیں یا اور اچانک پانی کا ریلا آ کے گزر جاتا ہے، وہ ہلاک تو کر سکتے ہیں دونوں، مگر آ کر ٹھہر جانے والے نہیں ہوتے. بس یہاں اس سیلاب کا نقشہ کھینچا گیا جس نے بہت لمبا عرصہ وہی رہ جانا تھا، اور سارے علاقے کو اس سیلاب نے اپنے نیچے چھپا لینا تھا. فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا. یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. یعنی وہ کرتے رہے. میں نے اسی لیے ترجمہ کیا تھا کہ حضرت نوح نے کشتی بنائی نہیں بلکہ کشتی بناتے رہے، وہ مذاق کرتے رہے. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ آ پہنچا. وفارت تنور ایسے چشمے کو، ایسی چیز کو کہتے ہیں چاہے وہ آگ ہی ہو جو زور سے پھوٹ پڑے، اور واحد کا لفظ بظاہر استعمال ہوا ہے، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ سارے اس علاقے میں جہاں یہ سیلاب آیا تھا ایک ہی چشمہ پھوٹ رہا تھا. تنور اسم جنس کے طور پر اگر استعمال ہو تو مراد یہ ہے کہ تنور پھوٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی جگہ جگہ سے چشموں، اور فور کا لفظ بتفارہ بھی ہے نا، فارت تنور، فار کا مطلب ہے ایسا جو جوش مارتا ہوا تھا، تو جوش مارتے ہوئے چشمے ہر طرف پھوٹ پڑے. قل نحمل فیہا، جب یہ شروع ہو گیا ہے تب فرمایا ہے نحمل فیہا. پہلے نہیں بیٹھ گیا وہ چڑھ کے کہ اب بارش آنے والی ہے، کشتی بھی رہتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر پہلے جاتے اتنا ہی کھانے کا نقصان تھا اور چیزوں کا نقصان تھا. اس لیے جب بارش آ گئی ہے اور دیکھ لیا انہوں نے، اور یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ
کہ اب بارش آ رہی ہے، چشمے پھوٹ پڑے ہیں اور یہ داخل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں روکا کہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اگر ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ بات ہو جائے گی تو انہوں نے زبردستی نکال لینا تھا، آپ کشتی پہ چڑھ جاتے۔ تو یہ بھی خدا کی شان ہے، آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے، دشمن کو پتہ نہیں چلتا کہ کیوں ہو رہا ہے، اور بالآخر اسی پر الٹ پڑے گا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے دو لے لو، زوجین اثنین، ہر قسم کا ایک جوڑا لے لو، یہ مطلب ہے۔ وہ اہلا کا، یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے دنیا میں جاندار ہیں ان سب کے جوڑے لے لو، اس میں تو کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، بلے، کتے، وہ ہر قسم کی بد بلائیں، سانپ، بچھو، یہ سارے لے کے جانے پڑتے۔ تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب دنیا غرق ہو گئی تھی، اس لیے اسپیشیز کو بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ بہت ہی جاہلانہ خیال ہے۔ شیر بھی جوڑے جوڑے آئیں، شیر اور شیرنی، اور پھر چیتے بھی، اور ہاتھی بھی، اور گینڈے بھی، اور اژدہا بھی، اور سانپوں کی سب قسمیں، اور بچھو، بھون، عجیب و غریب بات بنا رکھی ہے۔ یہ تو قرآن کریم ان باتوں کو نہیں کھولتا جن کے متعلق توقع رکھتا ہے کہ جس کو ذرا بھی کامن سینس ہوگی سمجھ جائے گا، اور جن کو ذرا بھی نہیں، ان کی قرآن کی پھر بلا سے ان کو سمجھ آئے نہ آئے، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ بات بالکل کھلی ہے کہ وہ جانور جن کی ان کو ضرورت پڑنی تھی، اور چونکہ مسلسل خدا کی وحی کے تابع یہ سارا نظام چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی تفصیل نہیں بتائی، مگر اس کی روشنی میں اتنے جوڑے لینے کا حکم دیا ہے جتنے جوڑوں کی ان کو ضرورت پڑنی تھی۔ وہ اہلا کا، اور اپنے اہل کو بھی ساتھ رکھو، الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جس پر پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے۔ اب یہ بہت ہی توجہ سے پڑھنے والی بات ہے۔ اپنے اہل کو بھی ساتھ بٹھا لو، جس پر، سوائے اس کے جس پر فرمان جاری ہو چکا ہے۔ اب نوح کا بیٹا ساتھ نہیں بیٹھا تھا، تو اس آیت کے تابع ان کو حق ہی کوئی نہیں بنتا تھا کہ یہ سوال کریں کہ میرا اہل ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جو تیرا اہل ہے اپنے ساتھ لے کے بٹھاؤ، جو بیٹھا نہیں تو اہل کیسے ہو گیا؟ اور جو سوائے اس کے جس پر فرمان جاری ہو چکا ہے، استثناء بھی بیان فرما دیا خدا تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، اگر اہل بھی ہو اور وہ کشتی میں نہیں بیٹھے گا تو وہ اس شق میں آئے گا من سبق علیہ القول، جس کے متعلق خدا کا فرمان پہلے سے جاری ہو چکا ہے، پھر وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ ومن آمنا، اور جو بھی ایمان لایا ہے اس کو بھی کشتی میں بٹھاؤ۔ وما آمن معہ الا قلیل، وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو کشتی میں بٹھا لیا گیا۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا پانی پر چلنا ہے، ومرساہا، مرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا یا ٹھہرنا ہے۔ اب یہ جو بارش تھی جب اس حد کو پہنچی ہے تو سب سامان سمون لے کے اپنا ڈھو ڈھا کے وہاں پہنچے ہوں گے، ایک عجیب نظارہ ہوگا۔ اس وقت ویڈیو ہونی چاہیے تھی، مگر قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بالکل واضح کھلا بہت ہی خوبصورت صاف دکھائی دینے والا نقشہ ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ان کو لے کر چلنے لگی ایسی موج میں جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنی مضبوط کشتی ہوگی وہ، کیونکہ عام کشتیاں بھی، بلکہ آج کل کے جو جہاز ہیں مضبوط لوہے کے بنے ہوئے بھی،
وہ بھی پہاڑوں جیسی موجوں میں تھپڑے کھا کے غرق ہو جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہے وہ اتنا زبردست طوفان تھا کہ وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں، موج میں واحد استعمال ہوا ہے اور جبال جمع استعمال ہوا ہے، اس لیے موجن کل جبال ہے۔ ایک بعض ایسی خوفناک موجیں اٹھتی ہیں جس میں ایک نہیں کئی پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، اس کے اندر کئی لہریں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور اس طوفان میں حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کشتی میں نہیں بیٹھا تھا۔ وَقَالَ فِي مَاضٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھ جا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے مت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ بیٹھ کیسے سکتا تھا جب وہ طوفان اتنا بلند ہو چکا تھا کہ موجوں کی طرح اٹھ رہا تھا، بیٹھ کیسے سکتا تھا؟ جو بیٹے کا جواب ہے وہ بتا رہا ہے کہ بیٹھنے کی کیا صورت پیدا ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں اور اس پہاڑ پر ہی میں پناہ لے لوں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ایک پہاڑی کوئی ہوگی اس وقت، پہاڑ سے مراد کوئی بہت اونچا پہاڑ ضروری نہیں، ایک پہاڑی ہو جس کے اوپر وہ چڑھ رہا ہو، اس وقت آپ نے دیکھا اس کو ابھی ڈوبا نہیں تھا اور بچنے کی کوشش کر رہا تھا پہاڑ پر چڑھ کر۔ کشتی بعید نہیں کہ پاس سے گزری ہو یا اتنا فاصلہ ہو کہ وہ تیر کر بھی وہاں تک پہنچ سکتا ہو۔ یہ ساری باتیں ممکن تھیں، تبھی حضرت نوح نے فرمایا ہے کہ ارکب معنا۔ لیکن سیلاب اونچا بہرحال ہو چکا تھا، کیونکہ سیلاب ابھی صرف زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ ہی ہو تو پہاڑوں جتنی موجیں اٹھ ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ تو کشتی بھی اونچی ہو چکی تھی، تجربے ہم جو آ گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرح موجیں بھی بن چکی تھیں اور وہ کسی پہاڑ کی پناہ لینے کے لیے اوپر جا رہا تھا۔ تو اب موجوں کا پہاڑوں کی طرح ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ پہاڑ موجوں کی زد سے بچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ موجیں بھی تو پہاڑوں کی طرح بلند تھیں۔ کس پہاڑ پر وہ پناہ لے سکتا تھا؟ اصل تو یہ ہے کہ جب خدا کی تقدیر نہ چاہتی ہو تو اس وقت اس نے کہا کہ میں یعصمنی من الماء، مجھے یہ پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح نے کہا آج کے دن اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں، الا مر رحمہ، سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے۔ تو اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر سے بھی چیز بچ سکتی ہے اگر اللہ کی دوسری تقدیر چاہے تو۔ من کا لفظ بے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بے امر اللہ نہیں فرمایا، من امر اللہ فرمایا ہے۔ تقدیر الہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی مگر وہ خود جس نے تقدیر جاری فرمائی، جس پر وہ رحم فرمائے اس کو بچا لیتا ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا تو بعض لوگوں نے اس پہ تردد محسوس کیا کہ خدا فرما رہا ہے کہ خدا ہی کے مقرر کردہ محافظ خدا ہی کی تقدیر سے اس کو بچانے کے لیے اس کو آگے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی تقدیر عام جو ہے موت کی، اس سے بچانے کے لیے خدا کی ایک دوسری تقدیر ہے جو حفاظت کی تقدیر ہے، وہ ذرائع وہ اسباب آگے پیچھے اس کی حفاظت کرتے پھر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر نے جواب دیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وبا کا علم پا کر ایک وادی سے کوچ کر جانے کا حکم دیا، تو کسی شخص نے حضرت عمر کو گویا کہ تعلیم دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ بڑا زبردست ایک خارجی طرز کا سوال تھا۔ حضرت عمر نے بڑے آرام سے جواب دیا، ہاں
میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں یعنی تقدیر خیر بھی ہے، تقدیر شر بھی ہے. بس تقدیر شر سے بچ سکتا ہے آدمی اگر اس کی تقدیر خیر کی طرف جائے اور خدا تقدیر خیر کو اجازت دے کہ اسی کی اپنی کی تقدیر خیر شر پر غالب آ جائے. بس یہ مضمون ہے جو یہاں بھی اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو اس پانی سے بچ سکے، غرق ہونے سے بچ سکے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. اللہ کے امر سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر وہ جس پر وہ رحم کرنے کا فیصلہ فرمائے. پھر کیا ہوا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. یہ بھی بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ موج اٹھی ہے اور اس پہاڑ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بیچ میں سے وہ بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ بیٹا نظر سے غائب ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. اس وقت یہ کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا یا کیا جانے لگا، وقضی الامر، اور تقدیر پوری طرح نافذ ہو گئی یا معاملہ اپنے انجام کو پہنچا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اس سے جا لگی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ کہا گیا کہ لعنت ہو یا ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. قضی الامر واستوت علی الجودی، یہاں یہ خیال کیا جاتا ہے، بائبل کا بیان تو یہ ہے کہ جودی پہاڑ پوری کا پورا ڈوب چکا تھا اور جب وہ سیلاب نیچے ہوا ہے تب اس کی چوٹی ننگی ہوئی ہے. اس آیت سے لازماً یہ معنی بنتا نکل تو سکتا ہے مگر لازم نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ جودی پہاڑ کی چوٹی جب ننگی ہوئی نیچے ہو گیا پانی پھر وہ کشتی لگی ہے. وہ پانی اترنا شروع ہوا ہے اور جب اترنا شروع ہوا ہے پھر وہ کشتی اس دوران کسی پہاڑ کے پہلو سے لگی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جودی کہاں ہے، اور بائبل جودی کی بجائے کیا بیان کرتی ہے؟ اس کا نام اس پہاڑ کا ارارات. بائبل کے نزدیک وہ ارارات پہاڑ ہے، اور ارارات ہے ترکی کے علاقے میں، اور وہ جو آرمینیا کی طرف جو ترکی کا حصہ ہے وہاں یہ ارارات ہے. اور بہت سے لوگ وہاں بھیجتے ہیں مہمات کہ وہاں جا کے دیکھیں وہ کشتی کہاں اٹکی ہوئی ہے. اور بعض مہمات ہیں جنہوں نے ہوائی جہازوں کے ذریعے اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں نشاندہی کرنے کی کوشش کی. اس پہ کتابیں بھی آ چکی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں برفوں میں دبی وہ کشتی ابھی بھی دیکھی ہے اور اشار لگایا ہے. لیکن یہ سب گپے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارارات پہاڑ اگر ہو تو وہاں تک پانی پہنچنے کے لیے جتنا اونچا پانی چاہیے وہ اونچا پانی تمام نچلے پہاڑوں سے چوٹیوں سے بہہ بہہ کے ساری زمین کو غرق کر دیتا، اور اتنا پانی ہے نہیں. جو پانی ہے اگر وہ پگھل جائے سارا دونوں طرف کے تب جا کر وہ پانی زمین کو غرق کر سکتا تھا. لیکن اتنا پانی تو کبھی پگھلا ہی نہیں، نہ نارتھ پول سے نہ جنوبی پول سے، اور زیادہ سے زیادہ ایک طوفانی بارش آ سکتی ہے جو ایک علاقے کو غرق کر سکتی ہے. تمام دنیا میں نوح کے سیلاب کا کوئی نشان نہیں ملتا. تمام دنیا میں اگر نوح کا سیلاب کا نشان ملے تو وہ قدیم
جانور جو جن کے نشان ابھی تک باقی ہیں، وہ قدیم تہذیبیں جن کی عمارتیں ابھی تک باقی ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے تھا۔ اس لیے غلط معنی قرآن کی طرف منسوب کر کے قرآن کی تائید نہیں ہوتی، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں لوگ۔ قرآن جو صاف بات بیان کرتا ہے اس سے ہٹ کر باہر نکل کے تماشا کی خاطر جب قرآن کی طرف مبالغہ آمیز باتیں منسوب کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ بس جودی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ ارارات ہے ہی نہیں، اور جودی ایک ایسا چھوٹا پہاڑ ہے جو نقشے میں موجود ہے اور اسی علاقے میں ہے جس علاقے میں یہ وادی کمران ہے، جہاں بحر مردار ہے۔ بحر مردار کہتے ہیں اس کو، جو یا کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیڈ سی اسکرول نکلی ہیں اردو ترجمہ بحر مردار ہی ہے نا اس کا، بحیرہ مردار شاید، ہاں بحر مردار۔ اس علاقے میں اگر سیلاب آیا ہو ایسا جو اس سارے علاقے کو غرق کر دے تو یہ اس لیے بعید نہیں کہ وہ ایک پیالے کی شکل میں علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو سطح سمندر سے بہت نیچے ہے اور باقی ارد گرد کے کنارے بہت اونچے ہیں۔ وہاں اس پیالے کے اندر واقع چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، وہ سارے غرق ہو سکتے ہیں اگر وہاں سیلاب آ جائے۔ بس یہ جو علاقے کی تعیین ہے اس کے متعلق ہمارے احمدی بعض ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ بڑی اچھی تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کی تحقیقاتی رپورٹ پہنچی تو تھی مگر ابھی اس قابل نہیں کہ اسے شائع کیا جا سکے۔ ہم نے دوبارہ کچھ نوٹس کے ساتھ انہیں واپس لوٹائی ہے، تو جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ پھر اس کو شائع کر دیں گے، مگر ابھی تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ۔ کیوں بھائی تمہاری ٹیم